یہ مشکل الفاظ ہی ہیں۔ مولانا نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائی، یہ کہا نا کہ لوگ اشتہاروں کے ذریعے ایک چیز کا پروپگنڈا اتنا کر دیتے ہیں کہ جب وہ کانوں میں بات پڑتی رہتی ہے، لوگ آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں تو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اتنا ڈنڈورا پیٹا ہے ان مغربی لوگوں نے کہ ہمارا جو ہے نا نظام تہذیب اور تمدن یہ عقل اور فطرت پر مبنی ہے۔ یہ دو لفظ اتنے استعمال کیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو منوا لیا کہ ہم نے جو کچھ لوگوں کو بتایا نا یہ عقلی ہے اور فطری ہے۔ یہ مذہب وغیرہ جو ہے یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ حال یہ ہے ان کی سمجھ کا اور عقل کا کہ یہ بھی نہیں فرق کر سکے کہ عقل اور چیز ہے، حواس اور چیز ہے۔ یہ ساری تہذیب جو ہے نا جس کو یہ عقلی کہتے ہیں، عقلی نہیں، عقل کی منزل تو حواس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تہذیب حسی ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یا چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہم صرف وہ باتیں مانیں گے، اس سے آگے سوچنے کی تکلیف نہیں کریں گے۔ حالانکہ سوچنا جو ہے نا عقل ہے، اس کی تو منظر ہی وہاں شروع ہوتی ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف سمجھنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو چیز نظر ہی آ جائے وہاں عقل کا کیا استعمال ہے؟ وہ تو حواس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے، یہاں کیا بحث ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو عقل اور حواس میں یہ لوگ فرق نہیں کرتے۔ پہلا تو یہ کہا کہ ان لوگوں کی عقلی جو ہے نا افلاس اور غربت اتنے کنگال ہیں کہ اتنا ہی نہیں سمجھ سکتے کہ عقل اور ہے، حواس اور ہے۔ بات یہ عقل کی کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں بات ان کی جو اصل ہوتی ہے نا وہ حس کی ہوتی ہے۔ کہیں گے اس میں عقلی فائدہ بتاؤ، کیا ہوگا کہ جو کام کرتے ہیں اس سے پیسے کتنے ملیں گے، دنیا کی لذت کتنے ملیں، یہ تو حواس کی بات حسی۔ عقل تو ہے کہ بالکل کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی فائدہ جو چھو سکیں، ماپ سکیں، تول سکیں۔ صرف عقل مطمئن ہوگی دماغ کے یہ کام اچھا، انصاف آپ نے کیا کسی موقع پر، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو ہی نقصان پہنچے۔ اب حس تو کہتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رشوت میرے لے لینی چاہیے، لاکھوں روپے آ رہا ہے، وہ حسی فائدے ہیں نظر آنے والے۔ عقلی جو ہے کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں کو لات مار دی، اپنے خلاف بھی فرشتے داروں کے فیصلہ دے دیا، اس سے حسی فائدہ کوئی نہیں ہوا، نقصان ہوئے، مگر عقلی ہوا۔ عقل اور روح مطمئن ہے کہ واقعی یہ چیزیں، اس لیے مولانا نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ عقل اور فطرت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں سمجھو تو صحیح کہ حس اور خواہشات اور ہیں، عقل اور فطرت اور ہے۔ اس کی منزل جو ہے نا آگے شروع ہوتی ہے جہاں حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ یہ عقل اور فطرت کے پرستار جو ہے نا مدعی، ان کی کم عقلی کا حال یہ ہے کہ یہ تناقض کا شکار ہے، بالکل دو ایک دوسرے کو الٹ حیثیتیں اپنے اندر جمع کر لیں، اور بات کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم عقل مند بنتے ہیں، بات کرنے سے پہلے فیصلہ تو کریں کہ ہماری پوزیشن کیا، کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب کے بارے میں اگر بات ہوگی تو مذہب کے بارے میں دو ہی پوزیشن ہے کہ یا تو آپ اس مذہب کو مان رہے ہیں، مومن ہیں، یا آپ اس کے منکر ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہ خنزیر کیوں حرام ہے، ماں کیوں حرام ہے، بیوی کیوں، یہ کیا باتیں، وہاں بحث ہوگی کہ یہ دین جو ہے جس چیز پر اس کی بنیاد ہے کہ اللہ ہے، اس کا رسول سچا ہے، وہاں بحث کرو۔ جیسے کوئی شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، کسی مدرسے میں داخل، تو پہلے باہر رہ کر فیصلہ کر لے کہ اس ادارہ کی بنیاد جو ہے اس سے مجھے اتفاق ہے۔ اگر وہ مقصد وہ ٹھیک سمجھتا کالج کا داخلہ لے لے، مگر داخلہ لینے کے بعد وہ پھر پراسپیکٹ سے پڑھنے کے بعد بار بار سوال کرے کہ میں تب حکم مانوں گا جب مطمئن، یہ بات غلط ہے۔ یہ باہر رہ کر فیصلہ کرنا تھا کہ اس ادارے میں آنا یا نہیں۔ جب آ گئے ہو تو مولانا کہتے ہیں بات کریں گے کہ ہم عقل مند ہیں، اور جب کہیں گے کہ آپ کیا ہیں، مسلم، ہاں مسلم، اس مسئلے میں آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث نہیں، یہ مولویوں کی باتیں، آپ کوئی عقلی دلیل دیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا، مسلم کہلانا اور پھر عقلی دلیل کا مطالبہ کرنا۔ عقلی دلیلیں چاہیے تھی، باہر رہ کر کافر بنتے، وہاں فیصلہ کرتے کہ یہ رسول سچا ہے یا نہیں، اس بارے میں دلیلیں مانگ لیتے، اطمینان کر لیتے۔ مگر جب مسلم بن گئے تو مسلم کا تو معنی ہے کہ جو حکم ملے اطاعت کرو۔ اب تو یہ کہ مجھے مطمئن کرو، مطمئن کیا کرنا، اسلام پر مطمئن جب ہو گئے حکم مانتے گا۔ کافر ہو تو بنیاد پر بحث کرو، شاخوں کی نہ کرو، اس پر کرو کہ رسول سچا ہے یا نہیں۔ اور جب اس کو مان لیا اب تم یہ ایک طرف مسلم بنتے ہو اور دوسری طرف عقلی دلیلیں مانگتے ہو۔ یہ بات سمجھائیے کہ یہ عقلیت کا فریب ہے، ان لوگوں نے عقلی کی تقلید کیا کر دھوکہ کھایا ہوا، عقل کوئی نہیں ہے۔
عقل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بنیادی بات پر مطمئن ہو گئے کہ یہ فوج ٹھیک ہے، اس میں ملکی مفاد داخل ہو گئے، اب ایک ایک سپاہی ایک ایک حکم پر بحث کرے کہ مجھے کمانڈر مطمئن کرے پھر میں حکم مانوں گا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ان عقل کے پرستاروں کو سمجھایا کہ تم نہ عقل کو سمجھتے ہو نہ حواس کو سمجھتے ہو۔ مومن کا کام وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ بس حکم ملا اطاعت کرے، بعد میں اور غور و فکر کرتا رہے، پھر انشاءاللہ نا حکم ماننے میں نہ چون و چرا کرے، بس مسلم ہوتے ملا کرے، بعد میں اگر غور کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اس کا فلسفہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں یہ بہتریاں ہیں، وہ مزید اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، مگر حکم فوراً مانے۔ جی یہ ایسے منافقین جو ہم لوگ اخباروں میں کالم پڑھتے ہیں، ایسے منافقین جب اخبارات پڑھتے کالم لکھتے ہیں کہ جو اسلام کا نظام ایک ملائی نظام ہے، یہ تو قائداعظم نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، یہ بھی اوپر سے یہی بات نہیں، یہی بات، اسی لیے یہ اقلیت کا فریب پڑھنا شروع کیا کہ یہ بالکل جو ہے نا اس لائق ہی نہیں کہ انہیں کوئی پروجیکٹ کیا جائے اور یہ ٹی وی پر آئیں۔ منافقین دلیلیں کیا دینی، مسلم بن کر بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کو پھر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو مودودی صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے آدمی کفر اور ایمان کے مسئلے کو حل کرے، یہ دین سچا نظر آتا تو مان لے، پھر قدم قدم پر سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا، نہیں سچا نظر آتا تو باہر جائے، کافر ہو کر پہلے یہ تسلی کرے کہ یہ آدمی نبی بھی ہے یا نہیں۔ وہ صاحب فرمائے نا اس بارے میں۔ عقل اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت سے تعلیم ہوگا۔ حکیم صاحب کو فرمائیں، یہ مقبول صاحب ہمارے پروفیسر دوست ہیں، کہتے ہیں عقل اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ عقل اور فطرت میں کچھ فرق ہے؟ ہاں، فطریت جو ہے نیچرلزم اور ریشنلزم۔ کوئی بات حکیم صاحب؟ عقل جو ہے وہ تو اس کا تعلق تو تھوڑی سے ہے، اور فطرت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ آتی ہے۔ مثلا جو چیزیں ہماری فطری خواہشات ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ آتی ہیں۔ جو سوچنا جو ہے یہ ہر آدمی کا فعل ہے، لیکن ہر آدمی کا دائرہ جو ہے وہ الگ ہے سوچنے کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہماری حواس ہیں اور جو مادیات کی دنیا ہے، اس کو عقل اور فطرت قرار دینا یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مادیات کا دائرہ ہی الگ ہے، محسوسات کا دائرہ ہی الگ ہے، اور عقل اور فطرت کا دائرہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی مادی چیز جو ہے وہ بات وہ عقل و فطرت کے مطابق ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل اور فطرت کی جو ہے وہ مادیت کے معیار پر پوری اترے۔ یہ دراصل فلسفیانہ مسائل ہیں، ان کو الجھاتے اس لیے ہیں، یہ اس زمانے میں جب یہ تھا، یہ چوتھا عشرہ، یہ پہلے جو 30-40 سال تھے 20ویں صدی کی، اس میں یہ بڑا الجھاؤ تھا۔ یہ نیاز فتح پوری اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہو کر اور رہ کر جو ہے مسلمان کی حیثیت سے اسلام پر اور تعلیمات نبی پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے، فلاں چیز جو ہے کوئی فلاں چیز بھی کوئی فلاں چیز کیوں ہے۔ تو ان کا اس کے سوا جو ہے معقولیت کا راستہ ان کو دکھایا گیا کہ معقولیت کا راستہ بھی، اور لوگوں کو عام فہم کرنے کے لیے لوگوں کے دل میں جو یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے عقل کی دلیل دو۔ بھئی عقل کی دلیل تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو کے ہر جب وہ کہے کہ اٹینشن، تو وہ کہے کہ جس کے کیوں میں اٹینشن کروں، لیفٹ کیوں جی میں بائیں طرف کیوں پھروں، رائٹ اس کی طرف کیوں، تو یہ ہارٹ یہ رکو کیوں، یہ اس طرح کی یہ کاشن ہے۔ یا وہ کہے کہ جب بستر اٹھاؤ اور میدان جنگ میں جانا ہے، کہے کیوں جاؤں، کس کے لیے لڑنا ہے۔ اب جب آپ فوج میں بھرتی ہو گئے یا تو آپ اس فوج میں داخل نہ ہو، جب آپ اس فوج میں داخل ہو گئے ہیں پھر آپ اس کے ڈسپلن کا اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہر بات پر ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ سوال کرتے رہیں گے تو آپ اپنی منزل بھی نہیں طے کر سکیں اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ہے چیز ہے عقل جو ہے وہ تو یہ چیز ہے نا کہ جس کو ہماری سمجھ،
ہم ہر شخص کو جو ہے نا فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی جو عقل ہے نا اس سے قرآن مجید نے بھی اپیل کی لعلکم تعقلون، شاید کہ تم پہنچو. یہ اس لیے باتیں ساری کی ہیں کہ سوچ اور فکرت کا مادہ جو ہے نا یہی ہماری کسی اچھے یہ برے چیز کے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے یہ جو مغرب کا جو فلسفہ ہے نا مادی افادیت، یہ خاص طور پر انگریز فلسفی تھا جس نے اس بات کو کیا اور اسی پر یہ ساری چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ مادیت اور فائدہ، تجربیت فائدہ، جس چیز سے فائدہ ہو وہ معقول ہے. نہیں، عقل جس کو فائدہ کہے معقول وہ معقول ہے، اور عقل سے بھی اوپر چیز ہے جو معقول کہے. اب عقل ایک چیز کو فائدہ قرار دیتی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ نقصان ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کو غلام کیوں بنائیں، وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں، آپ ان میں تفریق کیوں کریں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیدا ہوئے ہیں پہلے، اب ہمارے یہ مفاد اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم یہ اپنے پاس رکھیں ساری چیزیں. تو آپ کو اپنا مادی فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل کے مطابق ہے. لیکن عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی ان کی جو ہے ابو جد ایک ہی ہیں. تو انسان نے کسی نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر آپ اسے بڑا چھوٹا کس طرح سے کرتے ہیں. تو کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ جو ہے اس کا مادی فائدہ نہیں کرتا، بلکہ عقل جو فیصلہ دے گی اس کے مطابق ہوگا. اور عقل بھی وہ جو عقل صحیح ہو، بگڑی ہوئی عقل نہیں. جی تو بات واضح ہوئی کہ اگر تو آپ مسلمان ہیں نا تو بات کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن مجید کی آیت آ جائے اور حدیث بس چپ ہو جائے. اور اگر آپ کو یہ سودا منظور نہیں تو آپ مسلمان ہو کر سوال نہ کریں، نہ بحث کریں، کافر ہونے کا اعلان کریں. پھر آپ کے ساتھ بحث اس پر نہیں ہوگی کہ خنزیر کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے، اس پر ہوگی کہ بھائی جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کسوٹی جو ہو سکتی ہے نا کسی رہبر کو پرکھ نہیں، اس پر پرکھ لو. دل مانے تو اس میں داخل ہو جاؤ، نہیں دل مانتا تو باہر رہو. بنیاد پر بحث ہوگی، شاخوں پر جھگڑا کرنے سے ساری عمر گزر جائے. کون سا مسئلہ ہم حل کریں؟ اگر ہم ہی سارے سمجھ سکتے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو نبی کو کیوں مانتے؟ ہم نے تو ہاتھ ڈالے ہی اس لیے سرنڈر کیا کہ بس بنیادی طور پر سمجھ آ گئی کہ رہبر سچا ہے، مخلص ہے، دانا ہے، امین ہے، رسول امین ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. پھر نہیں ہم ایک بات پر بحث کر سکتے کہ یہ کیسے ہے کیوں ہے. جی اگر کوئی مسئلے کے بارے میں الجھن ہو اس کے بارے میں تو پتہ کیا جا سکتا ہے. نہیں، مولانا نے کہا یہ حق پہنچتا ہے مسلم کو، یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ حکم واقعی اللہ رسول کا ہے، قرآن کھول کر دیکھ لے، یہ اطمینان کرے، یا اس آیت کا مفہوم واقعی یہی ہے، حدیث پاک کا یہی مطلب ہے، یہ کرے اللہ رسول کا منشا معلوم کرنے کے. مگر یہ کہ واقعی اللہ رسول یہی کہتے ہیں، پھر کیا میرا تو جی نہیں مانتا، پھر تو کافر ہوئے نا، تو پھر مسلمان. اطمینان کا انہوں نے کہہ دیا کہ حکم ماننے کے لیے شرط نہ لگائے، سمجھ آئی یعنی حکم پہلے مانے، بعد میں یہ بھی ڈھونڈتا رہے، پوچھتا رہے اپنے دل کے لیے، پڑھے. تو اللہ کے فضل سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو اللہ نے کہا تو مانتا نہیں؟ کہا مانتا دوں، ذرا تسلی چاہتا ہوں، مردے زندہ کر کے دکھا دیے. تو انشاءاللہ پھر بعد میں اس حکم کا جو ہے نا فائدہ مسلط وہ بھی سمجھ آ جائے گی. مگر پہلے جھگڑا کرے کہ حکم سپاہی حکم مانے، بعد میں سمجھ آ جائے کمانڈر نے یہ حکم کیوں دیا. یہ پہلے کیوں یہ اسلام سے اس کا کوئی میل نہیں. بات بہت اعلیٰ اور عمدہ. اللہ پروفیسر صاحب نے پوچھا ہے ہاں کہ فطرت اور عقل والے معاملے میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق کیا یہ کریں نا. اب نیچر یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے. حکیم صاحب کو یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب آتا ہے. لیکن اگر یہ عقل سوچ لگے یہ مغرب سے طلوع کیوں نہیں ہوتا اور مشرق سے کیوں نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ زمین کس طرح گھوم رہی ہے، کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز. اگر یہ کلاک وائز گھوم رہی ہے تو پھر وہ اس بات کو یقین کرے گا کہ ہاں واقعی مشرق سے نکلے گا اور مغرب ہو جائے گا. یہ ہے عقل کی دلیل اور یہ ہے فطرت. اللہ اکبر.
ऐनक लगवा ली, जो पढ़ने वाली ऐनक है, वो जो है ना, वो कानों पे लगाए ना आपने, हेयरिंग लगाए ना, उनसे उलझ रही है बस। अब चलो بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری اس کی روایت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی ایسی چیز کو دیکھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور جس سے اس کے روکا ہے، دین کی خلاف ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو وہ اپنی ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت سے روکے. اس کے پاس جو اس کو وسائل ہیں اس کو روکنے کے ان کو استعمال کرے. اور جس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو طاقت سے روک کر اس کو منکر کو روک سکے، تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے. کیونکہ ہر شخص کے پاس اگر طاقت روکنے کی ہاتھ سے نہیں ہے تو زبان تو ایک شخص کی بات ہے، لیکن اگر ماحول ایسا نہیں ہے یا اس کی حیثیت یہ نہیں ہے، اور جو منکرین ہیں اور جو منکر کے مرتکبین ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو کوئی روکنا جو ہے بس کی بات نہیں ہے کسی کی زبان سے بھی، تو پھر وہ ان کو دل سے برا سمجھے. کیونکہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے، یا اپنی کیفیت کی مجبوری کی وجہ سے، یا اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بالآخر وہ کسی برائی کو روک نہیں سکتا، تو کم از کم وہ اس کو دل سے تو برا سمجھتا ہے. وہ برائی کے چاہنے والوں میں سے تو نہیں ہے، وہ برائی کے خلاف جو میدان ہے وہ اس میں شامل ہے. اس میدان میں یہ ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جہاں بھی ہے، لیکن ہے اس صف میں جو کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ دراصل نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے. اور یہ پہچان ایسی ہے کہ جہاں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بات واضح ملے گی. چنانچہ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی جو ہے ان کے بعد ان کے ساتھی کچھ ہوتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ان کے پیرو جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرا گروہ ان کی جگہ لے لیتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کے حکم نہیں دیا گیا ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کہتے نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں پھر فرمایا فمن جاہدہم بیدہ مومن، اور جو ان کو ہاتھ سے روکے وہ مومن ہے، جو ان کو زبان سے روکے وہ مومن ہے، اور جو ان سے دل سے برا سمجھے وہ مومن ہے. اور اس میں یہاں تک یہ آیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے رائی کے ایک دانے کے برابر بھی انسان کے اندر ایمان کی نہیں ہوتا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بو بھی مر گئی، اگر کوئی کسی کو بو ہوگی، بدبو آئے گی کسی چیز کی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، اپنی ناک پر کپڑا دے گا یا جیسے بھی کرے گا، یہ وہاں اس جگہ سے ہٹ جائے گا. لیکن جس کو بو ہی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو وہ حص ہی ختم ہو گئی ہے جو سونگنے کی ہے. اسی طرح جب شخص کے اندر ایمان ہو اور وہ ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو اور وہ برائی سے نفرت نہ کرے
اور کم از کم اس کو دل سے برا نہ جانے تو پھر تو اس کے اندر وہ حص ہی ماری گئی ہے جیسے کہ ایمان کی سونج کی جس سے خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو بہت واضح علامت کے طور پر کہا گیا ہے کہ کن تو خیر امت ہے، تم بہترین امت ہو، اور ان کی صفات یہ بتائی گئی ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکی اور برائی کے سلسلے میں جو ارشادات ہیں یہ ہماری پہچان بنائی ہے، اسی سے امت کا جو ہے وہ امت بحیثیت ایک پسندیدہ گروہ کے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے تابع فرمان گروہ کے، اور دنیا کے لیے باعث رحمت بن کر رہ سکتی ہے۔ اگر خوشبو نہ رہے تو وہ پھول ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر امت مسلمہ جو ہے یہ برائی کو نہ روکے اور نیکی کا حکم نہ دے تو پھر دنیا کے اندر برائی ہی برائی نظر آئے گی، نیکی کا کہیں عنصر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھیے، انہوں نے اپنی طرف سے جو نمونہ پیش کیا وہ ساری عمر آپ نے جد و جہد، جاہدہم کا لفظ آیا ہے جو ان سے جہاد کرے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش کرنا، اس سے آگے مزاحمت ہوتی ہے جہاد میں، ایک فریق نہیں، یہ دو فریقوں کا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو روکتے ہیں وہ آگے سے مزاحمت کرتا ہے، یہ جہاد ہے۔ فمن جاہدہم، جو ان کے خلاف جہاد کرے برائی کے خلاف، وہ مومن ہے۔ تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یہ ان کی ساری عمر جو ہے یہ جہاد کرتے گزری ہے، آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہے وہ برائی سے مکہ معظمہ میں 13 سال تک رہے، اور آپ نے تمام قسم کی اذیتیں سہیں، بائیکاٹ سہے، اذیتیں جسمانی سہیں، دشمن ترازی جو کی گئی اس کو برداشت کیا، لیکن آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور سب سے بڑا امر بالمعروف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں، اس خدا کی طرف بلائیں جس نے پیدا کیا ہے، اور نیکیوں کی طرف بلائیں جن سے معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسانی معاشرہ جو ہے انسانی معاشرہ کہلانے کے مستحق بنتا ہے۔ اس طرح پھر آپ مدینہ میں جنگ آئے تو وہاں پھر وہ دوسری طرح سے جنگ شروع ہوئی، وہ بیدہی والی جنگ شروع۔ پہلے انبیاء کرام جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خیال کرنا کہ وہ انہوں نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا یا وہ انفرادی طور پر کام کرتے رہے، اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کو لیجیے، 950 برس تک وہ برابر جو ہے لوگوں کو تلقین کرتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، ایمان کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کرتے رہے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ یہ نہیں مانیں گے بس ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے لیے عذاب کا دعا مانگی ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے، جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے جتنی بڑی جنگ کی وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، اس لیے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نمونہ ہے۔ جنگ انہوں نے یہ کی کہ گھر ان سے، ان کے جو والد تھے وہ بڑے پروہت تھے وہاں کے اور بڑے پجاری تھے، ان کی جو مندر تھا ان کا، انہوں نے گھر سے پہلے بغاوت کی کہ اللہ اپنے والد سے کہا کہ یہ آپ جو کرتے ہیں یہ بہت غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ بتوں میں کیا رکھا ہے، ان کے پاس کیا چیز ہے۔ پھر معاشرے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو یہ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان سے جنگ کی۔ پھر وقت کا بادشاہ جو تھا ان سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کرو، تم سورج تم کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں فلاں ہوں، تو تم سورج کو جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے تم لے آؤ۔ فبہت اللہ جی کا فرق، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا یہ کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں تو کیسے سورج کو لے آؤں گا، اگر خدا ہوتا تو کہہ دیتا کہ میں لے آؤں گا۔ تو اسی طرح سے پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کو جب اس کی سزا، باپ نے ان سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر جب معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اپنے معاشرے سے جب ان کی بغاوت کی اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا چیزیں کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ کہتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جو ساری دنیا کا خدا ہے اور جو ساری نعمت تمہیں عطا کرتا ہے، نیکی کی طرف آؤ اور برائی سے اس سے بچو، شرک سے بڑی تو برائی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اس پر ان کی سخت سرزنش کی اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم جب جاؤ گے کہیں باہر تو پھر میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ جب چنانچہ جو گئے میلے میں گئے تو بعد میں انہوں نے بتوں کو توڑ دیا
اور لوگوں نے جب آ کے اس کی انکوائری کی کہ کس سے توڑا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ابراہیم ایک نوجوان سا ہے وہ ذرا بہت خلاف بولتا ہے ان کے خلاف بولتوں کہ اس کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا اس نے اس کا بڑا جو ہے ان کا اس نے کیا ہوگا. ان کو چتا میں ڈالا گیا. وہ گئے. فرادی ہوئی کہہ دیں فجاق نام الرخصرین. تو باپ کی ناخوشی کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑا. بادشاہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوا. معاشرے نے ان کو اس میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا. لیکن آپ آج گلزار ہو گئے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے یا کسی گلستان میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں اور میں نے اس کی تعمیل میں سب کچھ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں جل بھی جاؤں تو میری زندگی حیات ابدی مجھے حاصل ہوگی. پھر وطن کو چھوڑا. وہاں سے شام گئے. شام سے پھر وہ فلسطین گئے. فلسطین سے پھر وہ مصر گئے. اس طرح سے جگہ جگہ انہوں نے جہاں بھی انہیں گنجائش ہوئی اور جہاں بھی انہیں موقع ملا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انہوں نے علم بلند کیا. پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بالکل ان کو گرا دیا. تو یہ اتنی چیزیں کرنے کے بعد پھر آدمی یہ کہے کہ ایک فرض کا یہ تھا وہ تو ایک امت تھی. اس لیے امت تھی کہ انہوں نے وہ کام کیا ایک اکیلے ہو کر اور انہوں نے اس میں اتنے مصائب اپنی زندگی میں برداشت کیے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتنے مصائب برداشت نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو آگ میں ڈلوا دینا, وطن چھوڑ دینا, ایک وطن سے دوسرے وطن میں جانا, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر وہ اکیلے بھی کرے. لیکن اگر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اکیلے کرنے کا کام یہ نہیں ہے. جو کام بھی امت کی سپرد ہے وہ امت ہی کرے گی. جو فرد کا کام ہے وہ فرد کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر فرد نہیں کریں گے تو امت کس طرح سے کرے گی. امت جو ہے وہ شیرازہ بناتی ہے, وہ ایک اجتماع کرتی ہے اور ایک تنظیم کرتی ہے. تنظیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جب آپ تنظیم نہیں بنائیں گے تو فرد اگر اکیلے آپ وہ لکڑیوں کا گٹھا جوڑ دیں گے مشہور مثل کے مطابق تو وہ گٹھا تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اکیلی لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کسی اچھی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو کر بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ کو چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ الانفال کی 24 اور 25 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے یہ بات سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک یہودی عالم ان کی خدمت میں آیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی بادشاہت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا استاد میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, آدمی دوبارہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے, ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے جنم لے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تو بہت ناسمجھ نکلا. میں جس نئی پیدائش کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زندگی آدمی کو جسمانی ماں باپ سے ملتی ہے, فزیکل لائف, کہ ماں اور باپ سے پیدا ہوا, دنیا میں آ گیا, زندہ ہے, چلتا پھرتا,
یہ ہر کافر مومن نیک اور بد کو نصیب ہے. یہ طبیعیاتی حیات ہے. ایک زندگی روحانی اور ایمانی زندگی ہے کہ وہ نیا انسان بنے جس میں ایمان ہو، کردار اس کا اعلیٰ ہو، اس کا چال چلن دوسرے کافر لوگوں سے بالکل الگ ہو. یہ پیدائش ہے نئی جو ایمان سے نصیب ہوتی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں ان ماؤں کا ذکر بھی قرآن نے کیا جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری جسمانی ماں ہیں. اور سورۃ الاحزاب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سرور عالم سید بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب ان کے پیٹوں سے تو ہم نہیں نکلے، وہ یہی پیدائش ہے نئی کہ رسول کریم علیہ السلام. اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام جو ان کے بارے میں ذکر آتا کہ بین السطور ان کے قرآنوں نے لائنوں کے نیچے لکھا تھا اسی آیت کے تحت وَهُوَ ابو اللہ، کہ یہ مائیں ہیں اور حضور امت کے باپ ہیں. اس لیے یہ نئی ایک پیدائش ہے کہ آدمی ایمان جب لاتا ہے تو اس کا باپ بدل جاتا ہے، ماں بدل جاتی ہے. وہ پہلے ماں باپ جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت اختیار کرتے ہیں. اس سچے باپ اور ماں کے سامنے ان کا کوئی وزن نہیں. اگر وہ ٹکر لیں دین سے آدمی ان کو چھوڑ سکتا ہے. جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بڑے باحثیت، اس وقت نمرود کے بعد انہی کا عراق میں درجہ تھا، وہ امت کے مذہبی پیشوا تھے. مگر جب وہ دین کی مخالفت پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا سلام علیکم، بس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا، میں ایسے باپ کی بات کیوں مانوں. مگر یہ جو باپ ہے نیا، اللہ کا نبی اور اس کی مائیں، ان کو نہیں پھر مومن چھوڑ سکتا، ان کے ساتھ وہ چمٹا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نئی پیدائش، نیا جنم، یہ جب تک تم نہیں لوگے جنت میں نہیں داخل ہوگے. ورنہ جو طبی حیات ہے وہ تو تم سے کافروں کو اچھی ہو سکتی ہے، ہٹے کٹے ہوں، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اچھے لباس میں ہوں، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے ہوں، یہ جسمانی زندگی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ کیا وہ بندہ جو پہلے مرا ہوا تھا، حالانکہ چلتا پھرتا تھا، ایمان لانے سے پہلے اللہ کہتا مرا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. رسول پر ایمان لایا، اب نئے سرے سے وہ زندہ ہوا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پہلے وہ گھپ اندھیروں میں تھا، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے کیا شے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، غلط ہے. زیادہ سے زیادہ وہی افادی جو ہے نا اخلاق، کہ اس کام میں میرا الو سیدھا ہوتا ہے. کوئی دنیا کے دھندے جو نا اچھے چلتے ہیں، یہ پڑھے لکھے زیادہ سے زیادہ جہاں جاتے ہیں نا ان کا اخلاق یہی ہے. اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے بڑے سچے ہیں، وعدہ کے پورے ہیں، مگر دوسری امتوں سے فراڈ کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ افادی اخلاق کو مانتے ہیں کہ اخلاق جو ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا، الو کیا سیدھا ہوتا. وہ جو ہے نا کہ کوئی کانسٹنٹ ویلیوز ہے کہ نفع ہو یا نقصان، بات ہے کہ سچ بولنا، انصاف کرنا، اپنوں سے بگاڑنا، یہ نہیں مانتے. یہ پیغمبر سے ملتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ آدمی جو پہلے مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی دی جو حجروں میں نہیں کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھا اور حجروں میں یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اس نور کو ساتھ لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، سارے کاروبار کر رہا ہے. کہیں وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے، کہیں وہ پولیس انسپیکٹر ہے، کہیں وہ سوداگر ہے، سودا بیچ رہا ہے، کہیں بیوی بچوں میں بیٹھا ہے، سارے دندے وہ کرتا ہے پورے انہماک اور دلچسپی سے. کمال تو یہی ہے کہ ایسے مذہب دنیا میں بڑے آئے. یہ جو موجودہ مسیحیت ہے، یہ ہے بدھزم، کیا ہے رہبانیت، کہ چھوڑ دو سب کچھ، زنا سے بچنے کے لیے خسی تک ہو جاؤ، بیویاں نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ تو میدان سے فرار ہے. جیسے سپاہی جنگ لڑنے کو چھوڑ کر بھاگنا ہے، بھاگ گئے، کیا انعام انہیں ملے گا؟ جو میدان جنگ میں ڈٹے رہے کہ شیطان سے مقابلہ، اپنی خواہشات زور کر رہی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے حرام طریقے سے، وہاں جمے کھڑے ہیں ایک مجاہد کی طرح کہ نہیں اللہ رسول نے اس بات سے روک دیا. تو اللہ کہتا جو مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کیا مومن کو، اور اس کو ایک نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا، جہاں جا رہا وہ نور اس کے ساتھ ہے، روشنی اس کو بتا رہی کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا بندہ اور وہ بندہ برابر ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں پھنسا ہوا اور اس سے نکلنے کی توفیق ہی نہیں، پڑھا لکھا ہو کر بھی اندھیروں میں غرق ہے. اس سے کرسی مل جاتی ہے، سینٹ کا نائب چیئرمین بن جانے سے فلاں، کیا فائدہ ایسے پڑھے لکھے اور دانا ہونے کا؟
صرف مفادات اور اغراض کے بندے، جیسے جانوروں کو صرف اپنے خواہش کے پورا کرنے سے تعلق ہے، کتے اور دوسرے کو، وہی بات بنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جنم تم نے طبیعتی لیا، وہ حیوان بھی پیدا ہوتے ہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے، ایک ماں تمہاری وہ تھی، ایک ماں یہ ہے جو پیغمبر کی بیوی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام تمہارے والد ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی یحیی کم آتا کہ رسول جو کوئی بتاتا وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، حالانکہ زندہ تو وہ ہیں، ہم سے زیادہ تخت و تاج کے مالک ہیں کافر ہے، مگر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان لائے ہو تو جو اللہ کہے اور رسول کہے اس کو مان لیا کرو، لبیک کہا کرو، حکم ملا تم نے دوڑ کر تعمیل کی، اذان ہوئی کہ آ جاؤ اللہ کے رسول کو ماننے والے، سب دھندے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ اور جو بہت کامل ہو گئے لوگ وہ تھے، اس نوبت پر ان کا ہو گیا قیام کہ حضرت ابراہیم الصادق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہی ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں جب ابراہیم مجھے ملا یا اس نے یار مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ بہت دیوانے ہو گئے تھے حکیم صاحب والی حدیث پاک کے مطابق کہ ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، غیرت تھی بڑی۔ تو امام صاحب کو بھی کہتے تھے کہ آپ شاگردوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کے مسائل بیان کرتے، یہ بنو امیہ اور بنو عباس ظالم رسول اللہ کے تخت پر بیٹھ کے اور سارا دین برباد کر دیا، کیوں نہیں کھڑے ہو؟ تو امام صاحب بعد میں کہتے تھے یار جو بات کہتا ہے جواب تو اس پہ میرے پاس کوئی، جو امام صاحب کے بس میں صاحب نے جو لوگ اٹھے ان کا ساتھ بھی دیا خفیہ، بعد میں نتیجہ بھی بھگتا، بیچارے خود بھی جیل میں شہید ہوئے، مگر اس کی طرح نہیں کیا، اس نے ابو مسلم خراسانی کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم بھی عباسیوں کی طرف سے اٹھ کر آؤ، تم بھی فراڈ کر دو امت سے، جب تخت مل جاتا پھر جاتے ہو، شہید کر دیے گئے۔ اب ابراہیم صاحب اس طرح مانتے تھے اللہ رسول کہے تو لبیک کہو، کہ وہ سنار کا کام کرتے تھے، اگر ایک چوٹ کی کسر باقی نا زیور مکمل ہو چکا، صرف ایک ذرا چوٹ لگا دیں زیور پورا ہوگا، مگر کان میں آواز پڑی اللہ اکبر، مؤذن نے کہہ دیا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، وہیں چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے ایمان لائے ہو، پہلے آواز کن کو دی ہے؟ پہلے پڑھتے ہٹے ہم مضمون کہ جو کافر ہے ان سے اسلام نہیں شروع کرتا ہے نماز پڑھو روزہ نہیں، پہلے ایمان کی دعوت دیتا کہ مانو رسول سچا ہے، اس پر بحث کر لو، آدمی کو سچا جاننے کے لیے جو کسوٹیاں ہو سکتی ہیں پرکھ لو کہ ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا، یہ باتیں کر کے کوئی فائدہ حاصل کیا، اس سے اس کا کوئی مطلب حل ہوتا ہے؟ جس طریقہ سے تم جان سکتے ہو جانچ لو کہ یہ سچا ہے یا نہیں، اگر مان لیا سچا تو اب یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے یہ اقرار کر لیا اور مان لیا کہ واقعی یہ رسول سچا ہے، اب بحث و مناظرے ختم ہو گئے، استجیبوا للہ وللرسول، جو اللہ کہتا ہے اور اس کا رسول کہتا ہے اب اسے مانو، لبیک کہو کہ ہاں ہم حاضر ہیں، لما اذا دعاکم لما یحییکم، وہ نئی زندگی نہیں پیدا ہے، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، تم مرے ہوئے ہو، زندگی صحیح معنوں میں اسی کو ملے گی جس کا کریکٹر اسلام کے مطابق ہوگا۔ اور جن لوگوں کے ان باتوں کی سمجھ ہوتی وہ جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انسان کون زندہ اور کون مرا ہوا۔ عبد الملک پہلا ہی ہے دور، ابھی صدی نہیں پہلی ختم ہوئی حضور کے بعد، وہ حکمران بن گیا بدقسمتی، مروان کا بیٹا، چچا کا بیٹا تھا عمر ابن سعید، وہ بھی مدعی ہو گیا خلافت کا، خلافت تو تماشا بن گئی نا، نہ امت چنے نہ کوئی بہتر آدمی ہے جس کا زور ہو وہ لے لے، وہ مخالف ہو گیا کہ میں بھوکا ہوں اس کا، تو عبد الملک نے اس سے کہا یار صبر کر، میں اپنے بات تیرے لیے وصیت کر دوں گا، تم میرے ساتھ ملاقات کر محل میں، ہم دونوں بھائی طے کر رہے تھے، اب وعدہ کیا، قرآن ضامن دیا، وہ محل میں داخل ہوا، آدمی چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اس کو وعدے سے پھر گیا خلیفۃ المسلمین۔ تو اس وقت پھر جو نا ایک بدو تھا جو آیا، اور حکمرانوں کا طریقہ تھا سعودیہ میں اب بھی ہے، خیر گزرے زمانے میں جب بیٹھتا نا حکمران گورنر وغیرہ کھانا کھا تو بڑا دسترخوان ہوتا، جو بھی موقع پر موجود ہیں سب کو ملا لیتے ہیں ساتھ، تو بدوی بھی شریک تھا کھانے میں۔ تو عبد الملک نے پوچھا اس سے بدو سے اپنے بارے میں کہ تیرا عبد الملک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے پوری جرأت سے جواب دیا کہ عبد الملک تو بہت مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، اس نے کہا نہیں زندہ نہیں، جب عمر بن سعید سے معاہدہ کر کے پھر گیا تھا اس دن سے ہی مر گیا، تخت پر بیٹھے رہنے سے کیا ہوتا، تو مردہ ہے، تیری حیثیت اب زندوں کی نہیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول جب تمہیں آواز دے تو آ جاؤ اس کی طرف،
کیونکہ اس کی بات اور اس کا پیغام زندگی بخش ہے. لذت ملے گی اس دنیا میں بھی. اگر سارے ایک ایک آدمی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نیکی کریں تو تنگی ہو، مگر اگر کوئی معاشرہ ہی یہ سارا اختیار کر لے کہ انصاف ہو، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ وہاں نہیں، کوئی بولتا فریب نہیں کرتا، تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جنت نہیں بنے گی. ہر آدمی دوسرے کی فکر کرے گا کہ میں اپنی بجائے یار دوسرے کو کھلاؤں. اس لیے کہا رسول جس بات کی طرف بلاتا لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی بخشتی ہے. جینے کا مزہ آ جائے گا اگر اس تعلیم کو اپنا لو، اس سے دنیا میں بھی عزت ہوئی. اور جس جگہ یہ آیت ہے آگے پیچھے جہاد کا بیان ہے. اس لیے یہ تبلیغی جماعتیں، یہ قادیانی اور جتنے ہیں نا کہ ایسا اسلام جس میں جہاد نہیں، دشمنوں کا مقابلہ نہیں، کافروں کو زیر نہیں کرنا، اس کی بات نہیں. اللہ نے یہاں کہا کس بات کو کہ اللہ کا رسول جس بات کی طرح اس پر لبیک کہو، جہاد کے لیے کہا. جب جہاد کے لیے بلاتا مان لو، تم سمجھتے اس میں مریں گے نہیں، تھوڑے مریں گے، باقی لوگوں کو امن نصیب ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا قصاص میں زندگی ہے. اب بظاہر تو ایک آدمی مر گیا تھا، اب ساری دنیا کے کتے بھونکتے یار ایک مر گیا دوسرے کو سزائے موت کیوں دیتے ہو؟ رحم کرنا چاہیے. یہ رحم ہے؟ تم یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہو کہ سانپوں کو پالو تاکہ لوگوں کو ڈستے رہے اور انسان مرتے رہے. ایک قاتل کو قتل کر دو، امن سے زندگی گزاریں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، بدلہ لے لینے میں زندگی ہے، بچ جائیں گے سارے. تو اللہ کہتا جہاد کے جو خطرے تمہیں نظر آتے ہیں کہ خون ریزی ہوتی ہے، یہ تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے مگر اس سے لما یحییکم زندگی مل جاتی ہے. مسلمان بھی عزت کا زندگی گزارتا ہے، باقی مخلوق بھی اس کے زیر سایہ امن سے رہتی. تو رسول کی تعلیم کو کہا یہ زندگی دیتی ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ نئی پیدائش ہوتی ہے ایمان، اور یہ جس کے ذریعے ہوتی ہے وہ باپ ہے روحانی، اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ایمان لائے ہو تو اللہ رسول حکم دیں تو دوڑ کر اس کی تعمیل کرو، کیونکہ وہ اس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں زندگی ہے. ہست دین مصطفیٰ دین حیات. اللہ اقبال پر رحمت کرے کیسے اسی کا ترجمہ کیا کہ مصطفیٰ کا دین زندگی کا دین ہے. زندگی سے باہر نہیں نکالتا. وہ مسلمان تجارت کرتا ہے، مسلمان زراعت کرتا ہے، حکومتیں کرتا ہے، یہ سارے کام لوگوں سے بڑھ کر کرتا ہے، مگر یہ دنیا اس کو گمراہ نہیں کرتی. اس کے ساتھ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ صحیح کام کرتا. غرض ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع تفسیر اسرار حیات. اور جو وہ شریعت دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حکم کیا دے دیا، یہ کہا اس کی شریعت زندگی کے رازوں کی تشریح ہوتی ہے. ان پر چلنے سے زندگی پر لطف ہوتی ہے، بگڑتا کچھ نہیں، مزہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہم پڑھتے رہے اسی کے ساتھ کہ آپ علاج کے لیے یہ تو چھان بین کر سکتے ہیں کہ یہ طبیب جو ہے اس کے بارے میں کیا شہرت ہے، جنہوں نے علاج کرایا زیادہ لوگوں کو شفا ہوئی، ساری چھان بین کریں. مگر جب اس کو اچھا طبیب مان لیا اور علاج کے لیے اس کی طرف رجوع کیا، اب ایک ایک نسخے پر آپ جھگڑا کریں کہ حکیم صاحب پہلے مجھے منوائیں کہ اس دعا کی یہ تاثیر ہے. بھائی کام مت نہیں، وہ کہے گا جا کر کسی طبیہ کالج میں داخلہ لو یا MBBS میں میرا سر کیوں کھاتے ہو؟ نہیں مجھے حکیم سمجھتے میری طرف کیوں آئے، سمجھتے ہو تو علاج کرو. یہی بات ہے کہ اللہ نے بندوں کی ساری ضرورتیں پوری کی. یہ کلیہ سمجھ لیں، مگر پوری اس طرح نہیں کی کہ میں ساری چیزوں میں خود ہی بے نیاز. دین کے مسئلے جانتا ہوں مگر علاج کے لیے حکیم کا محتاج، دوسرا وکیل کا محتاج، تیسرا کسی پولیس انسپیکٹر سے مدد کا محتاج. مل جل کر ساری کائنات ایسی اللہ نے بنائی کہ انسانوں کی ساری ضرورتوں کا بندوبست کر دیا، مگر کیا اس طرح ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہے. اس لیے ہدایت کے لیے ہر شخص کیا نا کہ میں ہی سمجھ جاؤں، تو نبی کی کیا ضرورت تھی، لوگ اپنے طرف سے سمجھ جاتے. جیسے ہر فن کے اسپیشلسٹ ہیں اور ان پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، یہ حق و باطل اور حلال و حرام کا اسپیشلسٹ بھی خدا کے راستے کا اللہ کا نبی. اس کے بارے میں جب فیصلہ ہو گیا کہ واقعی یہ سچا، اب ایک ایک نسخے کے جزیے پر بحث نہیں ہو سکی. فرمایا اللہ رسول کی بات مانو، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. اور دوسرا شعر علامہ اقبال کا کتنا پیارا ہے، گر زمینی آسماں سعادت رہا. اور پیغمبر کی تعلیم سے آدمی ان بلندیوں تک پہنچتا کہ اگر تو زمین ہے نا، اس کے پیچھے چلنے کی برکت سے تو وہ تجھے آسمان بنا دے گا. کتنا فاصلہ آسمانوں میں، کہا یہاں سے اٹھائے گا عرش پر لے جائے گا. فرشتے وہ بھی رش کریں گے کہ یار یہ خاکی ہم سے بھی آگے نکل گیا. گر زمینی آسمان سعادت رہا، اگر تو زمین ہے تو وہ تجھے آسمان بنا دے گا. آنچے
حق می خواہداں سعادت ترا، جس طرح کے بندے خدا چاہتا ہے نا وہ بنا لے گا۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہے گا ایسے ہی بندوں کے لیے تو میں دنیا پیدا کی تھی، ورنہ فرشتے تو چیخ رہے تھے کہ یہ خون خرابہ کرے گا، گنڈا گردی کرے گا۔ اللہ نے کوئی حد کیا؟ بالکل نہیں کہا کہ تم جھوٹ، بہت پتا تھا کہ 999 تو یہی دھندا کریں گے، مگر اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اربوں خرچ کر کے ایک ہی ایٹم بم تیار ہو جائے نا دنیاوی مثال نے، تو لوگ سمجھے کوئی گھاٹا نہیں یار، ملک کے بچاؤ کا سامان ہو گیا۔ ایک ہی پیدا ہو گیا نا انسان جو فرشتوں سے بڑھ گیا، یہ سودا نفع کا، باقی جلتے رہیں دوزخ میں۔ اللہ کہتا فضول مال جو ہے وہ بٹی میں جلایا ہی جاتا، کام کا چھوٹا سے نکلتا پڑتا۔ تو یہی بات کہی کہ تو وہ بن جائے گا جو اللہ کو چاہیے، اللہ خوش ہوگا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جگہ جگہ ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، کئی جگہ آیا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ ان سے خوش ہوگا، وہ بھی راضی ہو جائے گا کہ جس طرح کے بندے درکار تھے واقعی تو اس میں معیار مطلوب کا ہے، اور بندے راضی ہو جائیں گے کہ کسر نکل گئی، جو انعام چاہیے تھے ہماری توقع سے بڑھ کر دیا۔ تو کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کیونکہ وہ تمہیں آواز دیتا ہے پیغمبر اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، عزت رابرو نصیب ہوتی ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان ملتا ہے اور آخرت میں مرتبے بلند ہوتے، تو زندگی بخش پیغام۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ ان پر رحمت فرمایا اپنے حواشی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے حکیم شاعر نے بڑے اچھے لفظ لکھے کہ ہمارے صوبے میں جو دانا شاعر ہوا کون ہے؟ اکبر الہ آبادی میں وہ دب گئے، علامہ اقبال کچھ آگے نکل گئے، زیادہ شہرت ہو گئی پاکستان کی وجہ، ورنہ ان کا وہ استاد ہی ہے جو کچھ اقبال نے سیکھا، ایک اکبر سے سیکھا۔ اس نے جس انداز میں تنقید کی ہے تہذیب یورپ پر، بظاہر ٹھٹھے کرتا جاتا ظرافت، مگر چوٹے کہ کیا یہ لیے پھرتے انگریز اور یہ ساری تعلیمیں، کچھ نہیں، بہت دانا اور حکیم۔ تو ان کے اشعار دیے ہیں۔ اب زمانہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا، ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ تو اشعار ہیں اکبر الہ آبادی کے، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر۔ اللہ کے رسول کا نام ایسا پاک ہے کہ اگر مٹی ہو نا تم تو سونا بن جاؤ گے۔ ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، کانٹا ہوگے تو پھول گلاب کا بن جاؤ گے، برکت ہے اس میں، آ جاؤ نبی پاک کے پیچھے۔ ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابھار کر، زمین ہوگے تو اتنا بلند کرے گا کہ تم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر، صلی علی محمد صلی علی۔ یہ جو حروف نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، جو کم از کم یہ کورس پورا کرے کہ صبح ہو تو 10 بار مجھ پر درود بھیجے، شام ہو تو 10 بار بھیجے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے لیے لازم ہو گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ مگر درود ہے کیا؟ تحسین اور آفرین کے کرم میں جیسے پھول لوگ کسی پر پھینکتے ہیں نا، ایسے نشاور کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کمال کر دی تو انہیں، اور تیرا احسان ہم جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم جانور ہوتے، کتے ہوتے اور دنیا کے لالچی ہوتے، ہمیں ایسا اعلیٰ اور بہتر نظام دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی نئی دی لوگوں کو، وہ پہلے مرے ہوئے تھے زندہ ہو گئے، اندھیروں میں تھے روشنی، سب مثالیں قرآن نے دی ہیں۔ تو فرمایا اللہ رسول کی بات مان لو، زندگی سنور جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ابھی وقت ہے۔ یہ عہد بھی بہت لوگوں کو پریشان کرتی، ترجمے پڑھ لیتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ اللہ اس کے بندے اور اس کے دل کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کہا سن لو ابھی وقت ہے، تمہیں کہا جا رہا مان لو، ورنہ اگر اسی طرح انکار کرتے رہے، نہ کرتے رہے، زید ہٹ دھرمی کرتے رہے، تو وقت آئے گا کہ دل میں پھر نہ قبول کرنے کی صلاحیت ختم، دل مر جائے گا، پھر ہزاروں واعظ ہوں گے، قرآن تمہارے سامنے پھر نہیں اثر ہوگا۔ جیسے بیمار جو ہے نا لا علاج ہو جائے تو اب قیمتی سے قیمتی نسخہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی ایک حد ہے کہ اگر وہ شخص ابھی نہیں سمجھتا، جاہل ہے، بے خبر، کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہو سکتا۔ اگر وہ ہٹ درم ہو گیا اور ضدی ہو گیا کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مگر سمجھتا مان لی تو میرے مفاد کو نقصان پہنچے گا، میرے دشمن لوگ ہو جائیں گے، فرمایا اس طرح اناد سے کام لوگ ہٹ درمی سے
تو پھر خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی کو دوسری جگہ مور لگنا کہتے ہیں کہ مور لگ گئی، اب نہیں ہے، لا علاج مری. سب سے آخری خطرے کی یہی ہے علامت کہ بندہ اتنا ہٹ کرم ہو جائے کہ حق ہے مان نہیں جائے اپنی کسی غرض کی وجہ سے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ ایک دن تم نے اس کی عدالت میں اکٹھے ہونا، سب کو پیشی وہاں بھگتنی ہے. وہ سارے ارادوں کو جانتا ہے، کیا بنے گا پھر تمہارا. ابھی وقت ہے کہ اس دنیا میں جو رسول کہتا ہے مان لو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اب اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ اس فتنہ سے، اس بیماری سے بچو جس کا جو ہے نا نتیجہ خمیازہ وہ صرف ظالم نہیں خاص کر کے بھگتیں گے، سب بھگتیں گے. یہ بہت بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، اور وہی بات جو حکیم صاحب نے رسول کریم کی حدیث میں پڑھی اس کا ہی بیان ہے کہ ساری امت خراب نہیں ہوتی. عذاب آتے وقت اللہ نہیں دیکھتا کہ برے ہی مارے جائیں، فرمایا بچو اس فتنہ سے جس کا جو ہے نا برا انجام وہ صرف ظالم نہیں بھگتیں گے، سارا معاشرہ صفایا ہو جائے گا. وہ یہی ہے کہ برائی ہو رہی ہے، باقی گنگے شیطان بنیں گے. روک سکتے ہیں، روکتے نہیں، دلچسپی نہیں لیتے کہ ہم بیگانے معاملے میں کیوں دخل. فرمایا جب یہ نوبت آ جائے گی نا تو جس طرح چند آدمی میدان جنگ سے بھگوڑے ہو جائے، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، تھوڑے سے سپاہی دوڑے مگر دوسروں کا دل بھی ٹوٹ گیا، بزدل ہو گیا ان کی بات، ان کی حرکت سے وہ سارے تباہ ہو گئے، بربادی ہو گئی. اس لیے برا کام کرنے والوں کو روک لو. اگر نہر میں شگاف پڑ رہا نا تو ایک سرمچو سے، چھوٹے سے ٹیلے سے تم بند کر سکتے ہو، اور جب کھل گیا اب ہاتھی جو اس میں نہیں ٹھہر سکیں گے، بہا کر لے جائے گا پانی. تو ڈرو اس فتنہ سے، اس خرابی سے جس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوگا جو ظالم ہیں، بلکہ بے گناہ بھی رگڑے جائیں گے ساتھ کہ تم آرام سے کیوں بیٹھے رہے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور خوب یاد رکھو کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، بچا نہیں سکتا. دیر گیر سخت گیر مرترا، پکڑتا ذرا دیر میں ہے مگر مضبوط ہاتھوں سے پکڑتا، پھر بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا. ابھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ. اس لیے رسول جو تعلیم لے کر آتے ہیں وہ نہ راہبوں کی ہے نہ درویشوں اور فقیروں کی ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ حضروں میں. وہ بھائی مردوں کا دین ہے کہ بہادر بنو، سپاہی بنو، ہاتھوں میں قرآن سن کوفر بندوقیں اٹھاؤ، دین کے لیے، ظلم کے لیے نہیں. پس غزا دی فرض شد بر مومنہ تا ستان دز کفے مجنون سنا. رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح فلسفہ جہاد بیان کیا. آپریشن سے چیختے کیوں؟ ڈاکو مارتے رہے انگنت لوگوں کو، پولیس ناجائز مارتی رہے، اس پر تکلیف نہیں. مومن دین کے لیے کہ یہ چند بگڑے ہوئے آدمی ان کا دماغ درست کرو، وہاں سب اعتراض کرتے ہیں کہ دین دست کر دی، وہ اصلاح کے لیے. تو کہتے ہیں مومنوں پر جہاد اس لیے فرض ہوا ہے تاکہ پاگلوں کے ہاتھ سے نیزہ چھین لے. کیسا پیارا فلسفہ کہ یہ پاگل حکمران جو ہے نا دنیا پر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، ان سے چھین لے. جہاد اس لیے ظلم کرنے کے لیے، ظلم کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کے لیے، ان کے ہاتھوں سے چھینو. کسی عقل مند کے ہاتھ میں ہی جب عقل مند کے ہاتھ میں جب آتا ہے نیزہ یا تلوار ظلم نہیں ہوتی، اس کی مدد سے ظالموں کو روکا جاتا ہے، مظلوموں کی حمایت کی جاتی ہے. تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کو، ان حکموں کی تعمیل کرو، فوراً مان لیا کرو حکم. نماز کا آیا وہ مانو، زکوٰۃ کا آیا شوق سے لے کر آؤ. اب کیا زمانہ تھا حضور علیہ السلام کی تربیت سے زندہ ہو گئے لوگ. ابو داؤد شریف میں آتا آپ نے اپنے عامل کلیکٹر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں جاؤ زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ. گئے تو جنگل میں ایک شخص اونٹ چلا رہا تھا، اس کے پاس گیا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں. اس نے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمد. انہوں نے کہا زکوٰۃ لینی ہے. اونٹ گنے، زکوٰۃ کا حساب انہوں نے کر کے بتایا کہ 1 سال کی بوتی جو ہے نا، 1 سال اس کی عمر ہو گئی ہو، وہ تیرے اوپر فرض بنتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کتنا فرق پڑ گیا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، مگر کو آیا ہم کہ انسپیکٹر صاحب کی جیب گرم کریں گے، چائے چوری صاحب چھوڑو، پیشاب لے لیں، کوئی موبائل. تو بجائے اس کے کہ وہ کہتا ہے یار چھڈ پرا. اس نے کہا حضرت 1 سال کی بچی اونٹنی یہ مسلمانوں کے کس کام آئے گی؟ نہ یہ دودھ دیتی ہے نہ اس پر سواری ہو سکتی. انہوں نے کہا بھائی فرض اتنی بنتی میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اس نے کہا نہیں،
جو سانڈ اونٹ تھا نا، سانڈ سارے اس کے گلے میں سے مضبوط طاقت وہ پکڑ کر آ لائے۔ اس نے کہا میں یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں دے سکتا، مجھے جو حضور نے احساس سمجھایا میں اس سے زیادہ لوں تو یہ تو بدجانتی ہوگی، خیانت ہوگی۔ اس نے کہا میں وہ نہیں دوں گا، میں یہ دوں گا، اور زندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ابی رضی اللہ عنہ پھر تم مدینہ جاؤ، اونٹ لے جاؤ، نبی علیہ السلام سے جا کر ساری پوزیشن جو ہے نا بیان کرو، حضور قبول کر لیں تو ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ اونٹ لے کر آیا زیادہ دینے کے لیے، ساری بات سنائی کہ حضور آپ کا قاصد پہنچا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے یہ چھوٹی سی بوتی مانگی ہے، میں نے کہا یہ تو کسی کام کی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ سچا ہے، فرض تجھ پر اتنی ہے، مگر اگر تو شوق سے دیتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آیا پھر کتنے اونٹ ہو گئے اس کے کہ جنگل میں سماتے نہیں تھے، وہ جنگل بھر گیا ان کو۔ یہ جو ہے وہ جس کو اللہ کہتا ہے اللہ رسول کی بات مانو، زندہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی مزے کی زندگی، جو غریبوں کو اس طرح دینے کے لیے تیار ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ کارخانے مزدوری کر رہے اور جی بندے کٹاؤ تو تنخواہ کٹاؤ، وہ کہ یار یہ 4-5 ہزار میں بیچارے گزارا کر سکتے، ہم جانتے یہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ وہ بجائے دیگیں پکانے کے اور مدینے جا کر لنگر کھلانے کے، وہ کہا یہ 6,000 کے بجائے 10,000 لو بیٹا، اور جب کوئی آئے خوشی کا دن عید وغیرہ اس میں اور زیادہ دے۔ بھائی دولت کا تو صحیح فائدہ یہ ہے، اور اگر تم ان کا خون نچوڑ رہے ہو جو جائز بنتی ہے اس سے بھی کہتے ہو کہ انہوں نے بیچاروں نے دیہڑی تو کرنی ہے، تھوڑی دو، تو کیا اسلام ہے؟ اور نتیجہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی بھی پھر جو ہے نا خراب ہو جاتی، وہ بغاوت کر دیتے ہیں یا کام نہیں کرتے یا کسی دن کارخانہ ہی جلا دیتے ہیں، پھر کیا نتیجے بہت۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو جو اللہ رسول کہتے ہیں یہ باتیں مانو، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لفظ ہیں قرآن کے ذاتاکم لما یحییکم، رسول جس بات کی طرف بلاتا ہے وہ تمہیں زندگی بخشتی ہے، زندگی بخش پیغام ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ سمجھیں ایسا ہے پلانے کا کام، ساقی گری، اور جیسے غالب کہتا ہے نا کہ کیا کریں، شراب وغیرہ کی بات کرنا ہے تو برا، ہر چند و مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر۔ بات بے شک اللہ کی محبت کی کرنی ہو، مگر مثال یہی دینی پڑتی ہے کہ پی لو، یہ نہیں پینی نامراد اللہ کی محبت کا جام پی لو۔ اب یہی بات ہے کہ جنہوں نے پی لی، خدمت ساقی غریبہ ما گزاشت، داد مارا آخری جام میں کرے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہو گئے، اور حکیم صاحب کے بیان کے مطابق یہ امت خیر امت ہوگی کہ اب سب امتوں سے بہتر، کیوں؟ جو پلانے کا کام نبی کرتے تھے، خدمت ساقی غریبہ ما گزاشت، اب وہ ساقی والا کام جو ہے تمہارے حوالے کر دیا، اب نبی نہیں آئیں گے، یہ کام تم نے کرنا۔ داد مارا آخری جامع کے داشت، جو اللہ کے پاس آخری پیالہ تھا کلام اور شریعت وہ دے دی، کہ اب نہیں جبریل آئے گا اور نہ میں کسی نبی سے بات کروں، کیا ضرورت رہی، آخری پیغام دے دیا۔ اس لیے رونق ازما محفل ایام را، مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اور سیرت النبی میں یہ باتیں آئیں، کھانے کے تو دھندے ہیں، اکالون ہیں یہ بتارون، یہ امام فاقہ نے اس وقت لکھا تھا مالکی عالم نے کہ یہ کیا میلاد، کھانے والوں نے پیٹو لوگوں نے نکالا کہ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک بھی ہے منائی گئی عید میلاد خوب، کسی دل میں اترا نبی کا پیام، ایک بھی نہیں جس نے توبہ کرنی اور اسلام کا کام کرنا، بس کھایا پیا جھنڈیاں لگائی قصہ ختم۔ تو کہتے ہیں رونق ازما محفل ایام را، مسلمان تم کوئی معمولی امت ہو، آج اگر دنیا میں حضور کے بعد رونق ہے، کہیں نور ہے، کہیں روشنی ہے، ہدایت ہے، ہماری وجہ سے ہے، جو سچے مومن ہیں۔ رونق ازما محفل ایام را، رسل را ختم ما اقوام را، نبی علیہ السلام پیغمبروں کے لیے خاتم ہے، نبی انہوں نے ختم، ہم امتوں کے خاتم ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی امت نہیں آئے گی۔ آپ نے خطبے میں اعلان فرما دیا حج کے موقع پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو۔ اس لیے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، اقبال کہاں جاتا ہے، کہتا خدا آپ نہیں سامنے آتا، اب خدا کا ہاتھ اور جو ہے نا زبان وہ مسلمان تو ہے، تو نے بول کر بتانا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کو ختم کرنے کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، تو خود شکوں میں پڑ گیا، ایمان تیرے سینے سے نکل گیا، اس کو پیدا کرنے کی یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو آپ بھی سوالوں کا شکار ہو گیا۔ ایسے بے دین دانشور اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے ٹی وی پر اور میڈیا پر ایک ایک سوال کھڑا کر دیا، پورا دین ہلا دیا کہ پردہ کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، یہ
خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو ہے۔ تو مسلمان اپنا کام اب بھی سنبھال لے جو پیغمبر علیہ السلام کا کام تھا کہ خود بھی نیک بننا ہے، پوری دنیا کو اس راستے پر چلانا ہے، تو دنیا میں نور ہو جائے، اندھیرے کافور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ہاں ریاض صاحب آپ کا کوئی سوال تھا دوسرے سے؟ کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ مر گیا اسی وقت، ذرا حیثیت نہیں اس کی، ہر آدمی کی زبان پر جھوٹا 10%، 100% سارے افسان جو باتیں پہلے کچھ دب گئی تھی وہ بھی ننگی ہو گئی، کیا فائدہ ہوا؟ عبد الملک مر گیا۔ لے لو، ہاں فرماؤ، لے لو مائک۔ اللہ اکبر۔ عورت اور مرد نکاح تو پہلا آئے کرام سن لیں، یہ فیاض صاحب ہمارے بھائی آ گئے، ہم پاس ہی بیٹھے ہیں، اللہ ان کا یہ عمل قبول فرمائے۔ انہوں نے اس نے اجتماع کے موقع پر بھی کیا تھا، اب بھی کیا کہ کہتے ہیں جتنے دوست جمع ان کے لیے چائے اور بعد میں تھوڑا بہت نہ خرد و نوش کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ اجر دے انہیں، یہ لوگ کھانے کے لیے تو نہیں آتے مگر ان کی محبت ہے، اللہ اس کا ان کو صلہ دے، برکت دے ان کی۔ ہاں عورت اور مرد زندگی میں گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں شادی سے پہلے، کیا ان کا نکاح جائز ہے؟ ہاں نکاح جائز، جائز کی بجائے بہتر یہ کہ انہی کا کیا، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر ایسا فعل ہو جاتا پیش ہوتے تو 100 کوڑا لگانے کے لیے وہاں ہی پھر ان کا نکاح پڑھ دیتے، کہتے حرام کے ہاں سزا تو دینی، وہ اگر عدالت میں جائیں، اگر گھر میں ہی ہے پردہ ہے تو بس چپ کر کے کر لیں، ضروری نہیں کہ عدالت میں جا کر اشتہار ہی دیں۔ یہ نکاح تو کرنا چاہیے، کیوں وہ لڑکی کسی اور کے گلے منڈی جائے؟ وہ برا کرتے تھے وہی سنبھالے اپنا گند، ٹھیک ہے نا؟ جی فرماؤ، اللہ خوش رکھے، برکت دے، مہربانی کرے۔ جی سوال یہ ہے جی کہ جب فرشتوں کا مکالمہ ہوا آدم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا یہ کھول لیجیے کرے گا، اس کے مقابلے میں پھلوں کے نام بتا دیا، پھلوں کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا سا عدل کے بھی خلاف بظاہر محسوس ہوتی ہے، ایک فریق کو بتا دیا نام دوسرے کو بتایا نہیں، عدل کے بھی خلاف ہے، اور پھلوں کا جوڑ بھی نہیں ملتا ہے اس بات سے، ادھر کہتا ہے کھول دیا کرے گا، وہ پھلوں کا نام بتا دیے، اب عدل ہے ایک فریق کو بتا دی دوسرے کو بتایا ہی نہیں، یہ الجھنیں ایسی ہیں، ہم مانگتے ہر بات میں الگ مانگتے ہیں، حکمت ہوگی اس میں کوئی الجھن ہے تو دور نہیں، الجھنیں تو حل کرنی چاہیے، جو الجھنیں لوگوں نے خود ہی پیدا کر لی ان کا حل کرنا چاہیے، پرچہ اٹھ کر۔ ریاض صاحب کا کہنا کہ اس قصے میں آتا نا کہ فرشتوں کو نام نہیں اللہ نے بتایا، آدم علیہ السلام کو بتائے، تو پھر کہا فرشتوں کو کہ تم بتاؤ ان کے نام، انہوں نے کہا ہمیں کیا علم، جتنا آپ نے بتایا وہی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی استاد کرے یا ممتن کرے کہ ایک بچے کو بتا دے سوال، دوسرے کو نہ بتائے، بعد میں امتحان دینے بیٹھ جائے، اور جس کو نہیں بتایا اس کو کہا تو فیل ہو گیا، تجھے آیا نہیں، کیا آنا تھا جب اس کو بتایا نہیں؟ تو ایک سوال تو ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانبداری، طرفداری پائی جاتی ہے کہ آدم کو بتا دیا خاموشی سے، ان کو بتایا کوئی۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں علماء کہ وہ نام تھے ان چیزوں کے، پھلوں کے، ہانڈیوں کے، یہ کتا بلی جو بھی چیزیں دنیا میں، یہ اس کا ان کے سوال سے کیا تعلق ہوا؟ وہ انہوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اس کا جواب اس نے کیا کہ ان ہانڈیوں وغیرہ کے نام سے آتے ہیں تو اس سے یہ فساد سے رک جائے گا، تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب حکیم صاحب بھی تشریف فرمایا، آپ بھی ہیں، حکیم صاحب سے دین حکیم حکیم صاحب کو بھی دینا، ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں۔ حکیم صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں بھائی، یہ دینا پروگرام کا سنیں۔
ذرا بھائی آرام 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 سے جی ایسے کہ اس نے یہاں خلیفہ بنایا تو خلافت کے لیے تو فرشتوں کو پیدا نہیں کیا تھا. اب خلافت کے لیے جو استعداد چاہیے تھی اس میں ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا آدم کو. یہ تو خلافت کے لیے استعداد کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک خاص کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تو اس کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے تیار کرتا ہے. لیکن جس چیز کو اس کے لیے جس کو تیار کرنا نہیں ہے اس کے لیے اس صاحب رحمۃ اللہ نے اور بھی سوال اٹھائے ہیں, پھر اس کا حل کرنے کی کوشش کی ہے. بات یہی ہے کہ جو ریاض صاحب کہتے ہیں نا, بات گئی ہے الٹی, ڈور جو ہے نا وہ پیچیدہ ہو گئی, حل نہیں ہوا. ایک بات یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو تھے, چوتھائی صاحب ذرا صبر کریں, وہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سوال پیدا کرتے ہیں, پھر حل کرتے ہیں اپنے طریقہ سے, مگر حل ہوا نہیں. کہ فرشتے جو تھے جب انہیں وہ نام نہیں آئے, پہلے تو یہی بات ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا, چلو حکیم صاحب کہتے ہیں ان میں استعداد ہی نہیں تھی. وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جب ان میں یہ استعداد ہی نہیں اس علم کی, تو آدم علیہ السلام کے بتانے کے بعد وہ کس طرح مان گیا, کس نے ٹھیک جواب دیا؟ جب وہ پہلے ان میں قابلیت ہی نہیں تھی اس علم کی, تو اب اتنی لیاقت کس طرح آ گئی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اس نے صحیح بتایا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ صحیح نام لیا جائے. یہ بھی سوال انہوں نے پیدا کی. تو سوال اتنے ہیں جس سے یہ مسئلہ بڑا نا لمبا چوڑا ہو گیا, اور لکھے صفوں کے صفحے, مگر اس کو حل کرنا انشاءاللہ نا کسی درس میں اس کا بیان ہوگا. اب تو وقت بہت تھوڑا, اچھا جو بھی ہوگا انشاءاللہ پھر خیر کرے. اب چائے پئیں. سوال واقعی بہت سارے پیدا ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.